السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ اشرف بھائی آئے ہیں مردان سے، اور ان کا مین مقصد ہے کہ ریبٹ فارمنگ سے جڑے جو کمپلیکیشنز ہیں، جو سوالات ہیں، جو مشکلات ہیں، اس حوالے سے یہ سوال کریں گے اور ان کو میں جواب دوں گا. سوچا یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ جو ہے سیشن شیئر کر لیں. انشاءاللہ سارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو بھی اس سے اچھا خاصا فائدہ پہنچ سکے. تو اشرف بھائی، آپ کو بتاتا چلوں کہ اشرف بھائی جو ہے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، انصار ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے، اور ان کے اچھا خاصا ایک پروفائل ہے ماشاءاللہ سے، جو ہے ایک اچھے لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں. اراؤنڈ دیئر سوسائٹی جتنے بھی نیڈی جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں یا بیوائیں ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں فائنینشلی یا مختلف اسپیکٹ سے جو ہے یہ ان کو سپورٹ کرتے آئے. اور ریبٹ فارمنگ میں بھی یہ ان کا مائنڈ ہے کہ یہ اپنی سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی کافی مفید ثابت ہوگا. شکریہ عادل صاحب، تعارف آپ نے کیا. پیر اشرف علی میرا پورا نام ہے، اور جو آرگنائزیشن جس آرگنائزیشن کی آپ نے انٹروڈکشن کی، بیسیکلی ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن اور پاورٹی پہ ہمارا جو ہے نا وہ فوکس ہے، اور نام اس کا ہے انصار ویلفیئر آرگنائزیشن. جس مقصد کے لیے میں آپ سے ملنے آیا تھا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کس طرح ہم ان کو سپورٹ کریں، نہ کہ ڈائریکٹلی کو ڈونیشن دے. اس سے بہتر ہے کہ کچھ چھوٹا موٹا سیٹ اپ ہم اس کے لیے مطلب وہ بنائیں. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں کچھ کوشچن تھے جس سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے مستفید ہو جاؤں. تو شروع کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کچھ چیزیں irrelevant ہوگی لیکن مجھے تو ساری ریلیونٹ نظر آتی ہے. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یار اگر ایک بندہ ہے، اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ یار میں یہ بزنس کروں، یہ بزنس کروں، تو اسپیسیفکلی ریبٹ کی اگر ہم بات کریں تو ریبٹ فارمنگ کیوں شروع کرے ایک بندہ؟ آپ کس طرح دوسرے بزنس کو اچھا وہ فیل کرتے ہیں کہ یار کہ اچھا ہے، اس کے کون کون سے علامات ہیں؟ مطلب ریبٹ فارمنگ کیوں کرنا چاہیے، اس کے کچھ بنیادی جو عوامل ہیں، کریٹیکل جو فیکٹرز ہیں، اس پہ میں بات کر لیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ ایک تو یہ اس کی اگر ہم اینڈ پروڈکٹ کو دیکھیں، میٹ کو، تو میٹ جو ہے یہ ہیلتھ کانشیس لوگ یا ایسے لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو آرگینک میٹ مل سکے، ان کو ہیلدی خوراک مل سکے، کیمیکل سے پاک جو پروان چڑھے جو جانور ہیں ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت ہے ان کو ہائیجینک طریقے سے ان کو یہ چیزیں مل سکے. ایک تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، مطلب کہ باقی جو گوشت کے سورسز اویلیبل ہیں ان سورسز پر ریبٹ کی میٹ کو ایک پازیٹیو ایج مل رہا ہے. ایون ہارٹ پیشنٹ جیسے لوگ بھی اس کو جو ہے تسلی سے جو ہے کھا سکتے ہیں، ان کے لیے فیوریبل. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ اگر تو ہم اس کی خوراک اور اس کی جو پیداوار جو اس کی ہو رہی ہے، ایک طرح سے فارمنگ ہو رہی ہے، اس پہ اگر نظر ڈالیں تو ریبٹ ایک ہربیورس اینیمل ہے، مطلب کہ یہ چارہ جات پر گزارا کرنے والا ایک جانور ہے. اس لحاظ سے ریبٹس کو یہ ایج ملتا ہے کہ جو اس وقت دنیا بھر میں سب سے سستا ترین سورس ہے تو وہ چارہ جات ہیں یا درختوں کے پتے وغیرہ ہیں یا پھر جو جنگلی چارہ جات ہیں، تو اس پہ پلنے والے ایک جانور ہے جو کہ آپ کو بدلے میں ایک زبردست قسم کا گوشت جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تیسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لو انویسٹمنٹ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے. چوتھی بات یہ کہ اس کے جتنے بھی مطلب مینجمنٹل جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ انتہائی ایزی ہیں. ایک بچے سے لے کر ایک بوڑھا یا ایک عورت ذات بھی آرام سے جو ہے یہ بزنس سنبھال سکتی ہے، اس کی مینجمنٹ کو سنبھال سکتی ہے. گو کہ صرف اور صرف اس میں چارے کی اویلیبلٹی تھوڑا سا یہ کہ وہ ہیکٹک ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی آج کل میں بہت سارے سورسز جو ہے وہ اویلیبل ہیں کہ کوئی بلک میں چارہ پرچیز کر لے یا کسی کو تھوڑا سا معاوضہ دے کے جو ہے ایک دن میں بہت سارا چارہ لا کر گھر پہ رکھے اور وہ اگلے کچھ دنوں تک ریبٹ کے لیے استعمال کرتا ہے. تو بہرحال اس کی اوور آل جو مینجمنٹ ہے وہ انتہائی ایزی ہے. جو سب سے بڑا ایک کی فیکٹر وہ یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹے سے احاطے سے یہ شروع ہو سکتا ہے.
مطلب اس ایک کے پیڑ سے بھی شروع ہو سکتا ہے، جس جس طرح طرح تو 10 سے بھی شروع کر لیتا ہے. جس طرح ایک گوٹ فارمنگ ہے یا کاؤ فارمنگ ہے یا جو باقی ٹریڈیشنل فارمنگ ہے، اس کے لیے آپ کو ایک اچھی خاصی بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں اگر تو آپ کا سٹارٹ اپ چھوٹے لیول سے ہے تو چھوٹے لیول پہ کچھ چند پنجروں کی آپ کو ضرورت ہے جو کہ گھر کی کسی احاطے میں بھی آپ رکھ کے کسی کار میں سلسلہ چلا سکتے ہیں. ایسا جگہ ہو کہ مطلب وہ یوز میں نہ ہو سائٹ پہ. دوسرا اس فارمنگ کا کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا. اور جو ہے ایک ریبٹ خود چونکہ ایک صفائی پسند جانور ہے اور اس لحاظ سے جو ہے اس کی مینجمنٹ اور اس کی صفائی اور اس کی دیکھ بھال ہے وہ انتہائی آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے. جی جی. تو عادل بھائی اگر ہم ایکسپینس کی بات کریں، ایوریج اس کا نکالے مطلب یا میکسیمم یا منیمم ایوریج اس کا نکالے تو کتنا یہ ایک ریبٹ جو ہے، ایک صحت مند ریبٹ اینولی یا آپ منتھلی کے لیے کتنا یہ اس پہ جو اس کا یہ کھانے پینے کا خرچہ ہے یہ کتنا آتا ہے؟ ہم بیسکلی ڈیلی بیس پہ بات کرتے ہیں. ڈیلی بیس پہ اگر میں آپ کو کیلکولیشن دے دوں تو آپ اس لحاظ سے منتھلی یا اینولی ساری کیلکولیشن کر سکیں گے. ایک ریبٹ، ایک بریڈر ریبٹ جو کہ بچے دینے کے قابل ہو، جوان ہو، اس کو جو کنسنٹریٹس ہیں، جو اناج پر مبنی جو خوراک ہے جس کو ہم پیراٹائز فارم میں جو فیڈ کہتے ہیں، اگر اس فیڈ کی بات کریں تو وہ فیڈ اس کو دن میں کم سے کم 50 گرام اور زیادہ سے زیادہ 70 یا 75 یا 80 گرام تک کی ضرورت ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ راؤنڈ 24 آور اس کو چارے کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. گو کے چارہ یہ بہت زیادہ نہیں کھا پاتا. اگر ڈرائیڈ فارم میں چارہ ہو تو ڈرائیڈ فارم میں چارہ جو ہے میکسیمم ایک ریبٹ 150 گرام سے لے کر تو 180 گرام یا 200 گرام تک جو ہے وہ کنزیوم کر سکتا ہے. اگر ہم سبز چارے کی بات کریں تو سبز چارے میں یہ کوالٹی پھر تقریباً 7-8 گنا بڑھ جاتی ہے. چونکہ ایک چارہ جب ڈرائی ہوتا ہے تو یہ لگ بھگ 8 گنا اپنا وزن جو ہے وہ کم کر لیتا ہے. اگر ہم فریش کی بات کریں تو یہ کیلکولیشن سمجھ لیں کہ بنے گی لگ بھگ 1 کلو کے ریبٹ، مطلب 1 کلو گرین فارم میں یہ چارہ کھا سکتا ہے ایک ریبٹ. یہ میکسیمم لیول کی میں بات کر رہا ہوں. اور اگر تو ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، اگر چونکہ وہ بھی ایک ہے، اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ماں سے الگ ہونے کے بعد کچھ عرصے تک، کچھ ٹائم تک اچھا خاصا جو ہے اس کے خوراک کا خرچہ فارمر ہی نے بیئر کرنا. اگر ہم پرائس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جو چارے کی بیسک کاسٹ ہے، اگر پہلے اس کی پروڈکشن پہ بات کریں ایریا وائز، تو کچھ یوں ہے کہ 8 کنال پہ مطلب کہ 1 ایکڑ جو ہے آپ کو آسانی سے منیمم 65,000 kg تک پروڈکشن دے جاتی ہے. جیسے ویڈیو بن رہی ہے. اچھا، جو برسیم کی اگر ہم بات کریں تو برسیم جو ہے 1 ایکڑ پہ مطلب کہ 8 کنال پہ 65,000 kg تک جو ہے وہ پروڈکشن دے رہی ہے. اب اگر تو اس کی ہم ایک ایوریج نکالتے ہیں کہ بھائی اگر تیار چارہ ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، مارکیٹ میں ایک ریٹ تو چل رہا ہے سم ہاؤ معمولی سا اوپر نیچے، لیکن جو پرائسز چل رہے ہیں مارکیٹ میں اس وقت اس کے لحاظ سے 1 ایکڑ کی جو 1 ایکڑ کا جو چارہ ہے وہ سم ہاؤ لگ بھگ 60 سے 70,000 یا 80,000 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اب 80,000 یہ تیار چارے کی بھی بات کر رہا ہوں جس کو ایک کسان نے اگایا اور تیار کر کے پھر آپ کو سیل کر دیا، اس کی نیکسٹ تقریباً 5 to 6 کٹس آپ کو ملتے ہیں. ہر 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد آپ کو یا مہینے بعد آپ کو 1 کٹ ملتا ہے. تو 65,000 kg جو ہے سمہاؤ یہ ٹوٹل جو ہے وزن بنتا ہے اس چارے کا. اب اگر تو ہم 60,000 روپے کو تقسیم کرتے ہیں یہ 65,000 روپے، تو یہ لگ بھگ آپ کو 1 روپے پر kg کے حساب سے چارہ بن جاتا ہے. بہت سستا. ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ ہمارے ماڈل میں سب سے بڑی کمی یا خرابی ہی یہی ہے کہ ہم گھر پہ ریبٹ رکھ کر پھر کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ایک چھوٹی سی گڈی سی ملتی ہے جو کہ میرے خیال سے 10 روپے کی یا 20 روپے کی ملتی ہے، جس کا وزن ایوریج لگ بھگ میرے خیال سے 1 کلو یا 2 کلو کے لگ بھگ اس کا وزن ہوتا ہے، یا 3 کلو کے لگ بھگ وزن ہوتا ہے. لیکن اگر وہ 3 کلو کی ہو تو 20 روپے اگر وہ فرض کریں آپ سے وہ لیتا ہے، یا 30 روپے لیتا ہے، یا 15 روپے لیتا ہے، تو اچھا خاصا ایکسپینسو پڑتا ہے.
اس میں بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ اس میں ایک تھرڈ پرسن جو ہے وہ ایک مڈل مین آ گیا، انوالو ہو جاتا ہے، ایک مڈل مین اپنے لیے اس میں روزی جو ہے وہ کمانا، ظاہری بات ہے، اس کی وجہ سے آپ کا مکمل جو بیسک ماڈل ہے فیڈ کا، یہ چارے کا، وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ مطلب خرچہ بڑھ جاتا ہے. ہاں. اب چارے کی کیلکولیشنز کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، اگر تو سپوز یہ 1 روپے ہم نے کیا ہے، لیکن کسی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ایک بندے کو چارہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ملا ہے، ہم 80,000 تک کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، تو اس حساب سے اگر ہم میکسیمم بھی کیلکولیٹ کریں تو یہ 1.5 روپے پر کے جی بنتا ہے، 1.5 روپے پر کے جی یہ گرین فارم میں. اب گرین فارم کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں ڈرائی فارم میں تو یہ 8 to 10 ٹائم جو ہے یہ اپنا وزن جو ہے وہ ریڈیوس کرے گا، کم کر لیتا ہے. اگر تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ 10 ٹائم بھی ایک چارے نے اپنا وزن ریڈیوس کیا تو اٹ مینس کہ جو چارہ آپ کو 1.5 روپے میں پڑ رہا ہے وہ آپ کو 15 روپے پر کے جی پڑے گا. تو اگر 15 روپے پر کے جی کی بنیاد پہ بھی ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں تو ایک ریبٹ اگر تو کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے تو پہلے موبائل پر مجھے دیجیے، اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں کہ ایک بچہ اگر تو ایک دن میں 100 گرام کنزیوم کرتا ہے ڈرائی فارم میں، تو اس کا پراپر طریقہ یہ کہ 15 روپے آپ نے لکھ لیے، یہ تقسیم اس کو گرام میں کنورٹ کرنا ہے جی، تو یہ 0.015 پر گرام پڑ رہا ہے. اب اگر تو میرا ریبٹ فرض کریں ایک دن میں 100 گرام کنزیوم کر رہا ہے تو یہ بن رہا ہے جناب 1.5 روپی پر کے جی، سوری پر ڈے، پر ڈے کے حساب سے 1.5 روپی پر ڈے پر ریبٹ. اب اگر آپ کے پاس 10 ریبٹس ہیں تو مطلب کہ 15 روپے جو ہے اس کے چارے کا ڈیلی کا خرچہ آ سکتا ہے، جو کہ بہت ہی مطلب منیمم. بالکل. اس طرح آپ نے فیڈ کی بات کی تو فیڈ اگر فرض کریں سپوز کرتے ہیں کہ 30 گرام پر ریبٹ کے حساب سے پر ڈے کے حساب سے کنزیوم ہوتی ہے، تو یہ فیڈ کی آج کل میں جو بیسک کاسٹ ہے وہ آج کل لگ بھگ 55 روپے پر کے جی تک پڑ جاتی ہے، 55 روپی پر کے جی. اب اگر میں 55 روپے کو تقسیم کرتا ہوں 1000، مطلب کہ 1 کلو کے 1000 گرام پہ تقسیم کرتا ہوں تو 1 گرام کی ویلیو میرے پاس آ گئی ہے. تو اس 1 گرام کی ویلیو کو ابھی میرا ریبٹ جتنا کنزیوم کر رہا ہے، جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ 30 گرام تک اگر 10 بچے ہیں ایک ماں کے ساتھ تو میں میکسیمم اس کو 300 گرام سے زیادہ فیڈ نہیں دیتا، وہ بھی ہارڈلی. تو پر ریبٹ پر بیبی جو ہے لگ بھگ یہ 30 گرام کے لگ بھگ کیلکولیشنز آتی ہیں. اگر تو میں گرام میں یہ 30 گرام کے ساتھ یہ ملٹیپلائی کرتا ہوں تو یہ بنتا ہے 1.6 روپی پر کے جی پر ریبٹ پر ڈے. ہاں، اس حساب سے اگر چارے کا بھی ساتھ میں کر لیں 1.5 تو یہ 3 روپے اور 15 پیسے پر ڈے کے حساب سے یہ کیلکولیشن بن رہی ہے. اب اگر ایک ریبٹ ہے جس پہ میری ڈیلی کی کاسٹ جو ہے 3 روپے 15 پیسے ہے، اس کو تیار ہونے میں جیسے کہ 1.5 کے جی کا وزن جو ہے یہ منیمم سمجھ لیں کہ سلاٹرنگ کے لیے ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے، 1.5 کے جی، 1.25 کے جی، 2 کلو کے لگ بھگ اس طرح. اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ 3 منتھ میں ایک یا 100 ڈیز کر لیتے ہیں، میکسیمم ہو سکتا ہے کسی فارمر کی مینجمنٹ اتنی اچھی نہ ہو، اتنی اسٹرانگ نہ ہو، تو ہم منیمم فگرز کے ساتھ چلتے ہیں کہ بیڈ سرپرائزز ایک کسی فارمر کو فیس نہ کرنے پڑے. اس بنیاد پہ اگر میں 100 ڈیز کا اگر کیلکولیشن کرتا ہوں تو 100 ڈیز میں لگ بھگ 30 ڈیز آپ جو ہے اسکپ کر دیں، جو کہ ایک بچہ ماں کے ساتھ دودھ پیتا ہے یا ایگزیکٹلی دودھ کے ساتھ یا سم ہاؤ ہارڈلی میرے خیال سے ہلکا پھلکا وہ منہ لگاتا ہے خوراک کو، ورنہ تو وہ کیلکولیشن میں نہیں آتی. اس حساب سے اگر میں کیلکولیشن کرتا ہوں 70 ڈیز کی میں کیلکولیشن کروں گا تو یہ جو فگر میرے پاس آئے ہیں، اگر تو میں 70 دن کے حساب سے کیلکولیٹ کرتا ہوں تو یہ 220 روپے ایک ریبٹ کی کاسٹ ہے
یہ 100 days 70 days کی مطلب 30 آپ کو دودھ والے دنوں کی نکال. ایگزیکٹلی. اگر تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ خوراک جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے یا ہو سکتا ہے علاقائی سطح پہ جو ہے تھوڑا سا, تو ہم جو ہے احتیاطاً اس کے ساتھ 30 روپی مزید ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ 250 روپی میں آپ کا ایک ریبٹ اس کی جو بیسک خوراک ہے جی اس کو پورا کر لیں, وہ تقریباً اس میں سے کور اپ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ جو باقی چارجز ہیں جیسے کہ لیبر بلز اور یہ باقی چیزیں, اس لحاظ سے ہماری جو کیلکولیشنز ہیں تو ایک ریبٹ کے تیار ہونے میں لگ بھگ 185 سے لے کر تو 190 روپے تک پر کے جی کے حساب سے کیلکولیشنز آتی ہیں. اگر تو 1.5 کلو کا ریبٹ ہے تو 1.5 کلو کے ریبٹ کے حساب سے یہ لگ بھگ تقریباً 270 روپے یا 280 روپے بن رہے ہیں. اس میں بل شامل ہے. آپ کو یہ 3 ماڈل بنیادی طور سے اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں کہ موسٹلی ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے کہ انویسٹر کے لیے وہ انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے کہ کیپٹل انویسٹمنٹ اس کے پاس کہاں سے آئے گی یا کتنی ہو سکتی ہے منیمم یا میکسیمم. 3 ماڈلز ہیں. جو نمبر 1 ماڈل ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ زیادہ انویسٹمنٹ کر نہیں پاتے. اس کی ایک منیمائز لیول پہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو منیمم لیول پہ ان کو ایک ماڈل جو ہے بنایا گیا ہے, اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کتنی آ سکتی ہے, آپ کے میڈیسنز کتنے یوز ہو سکتے ہیں, موٹیلٹی کتنی آ سکتی ہے, پروڈکشن کتنی آ سکتی ہے, اور ایکسپیکٹڈلی مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک ہینڈ سم اماؤنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے جو کہ کمپیریٹیولی جو باقی فارمنگ کا جو ماڈل ہے سم ہاؤ اس سے بہتر آ رہا ہے. اس سے بہتر آ رہا ہے الحمدللہ. اچھا, آپ کا کوئی اور اگلا سوال ہو تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مطلب یہ جو 2 قسم کے ہیں, ایک میٹ پرپس کے لیے ایک وول پرپس کے لیے. تو پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کیا میٹ پرپس کے لیے کون سی اچھی بریڈ اچھی ہے, اور جو وول پرپس ہے اس میں سے کون سی نسل اچھی ہے اگر بندہ رکھنا چاہے نیو فارمر کے لیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ رکھے. دوسرا اس کے بارے میں یہ کیا مارکیٹ اس کی کوئی اس طرح ہے کہ وول پرپس کے لیے بندہ رکھنا چاہے تو مارکیٹ کون سی ہے کہ اس کو بندہ پھر وہ آگے سپلائی بھی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر مائنڈ تھوڑا سا بندہ بنا لے تو اس بارے میں کیا کہیں. دیکھیں, وول پرپس کے جتنے ریبٹس ہیں جیسے کہ انگورا ریبٹس ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے ہماری ریسرچ جو ہے وہ کافی لمیٹڈ ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو بیسک انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ انگورا ریبٹس جو ہیں وہ بنیادی طور سے رکھے جاتے ہیں وول کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں بریڈ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ڈسٹرب ہوئی ہے کہ اس کی جو وول پروڈکشن ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. جی, تو ایک بریڈ کی بنیاد ہی وول ہے اور اس کی بنیادی جو پروڈکشن ہے اگر وہی ڈیمیج ہو چکا ہے, مطلب وہی جو ہے وہ فل فلیج یا اس کی جو پوٹینشیل ہے پراپر پوٹینشیل جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی, تو اٹ مینس کہ آپ کا پورا ماڈل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے ایگزیکٹلی اس میں وول کے لیے کچھ نسلیں جو میں جانتا ہوں یا کچھ ہم نے جو دیکھے یا رکھے ہیں, اس میں جائنٹ انگورا ہے, انگلش انگورا ہے, جرمن انگورا ہے, لائن ہیڈ انگورا ہے, ڈبل مین لائن ہیڈ انگورا ہے. اس طرح لگ بھگ تقریباً یہ نسلیں ایسی ہیں جو کہ کامنلی پائی جاتی ہیں پاکستان میں. اب تک جو انگورا کا جو سلسلہ پاکستان میں چلتا رہا ہے تو وہ بیسیکلی ایک ایکزوٹک بریڈ کے طور پہ چلتا ہے, بلکہ موسٹلی جتنے بھی ریبٹس ہیں سب کے ساتھ جو ہے یہی سلسلہ جو ہے اس کی تاریخ کچھ ایسی ہی گزری ہے پچھلے کچھ چند سالوں میں کہ یہ ایک فارمر ریبٹس رکھتا ہے, اس سے بچے لیتا ہے اور کوئی نیا فارمر آ کے اس سے وہ پرچیز کر لیتا ہے. تو یہ فارم ٹو فارم جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. پراپر جو اس کو کمرشلائز کرنے کا جو سلسلہ ہے جو ہے اگر ہو سکتا تھا وہ پراپرلی نہیں ہو سکا. اور دوسرا آپ کا اسی سوال میں دوسرا پوائنٹ تھا کہ میٹ پرپس کے لحاظ سے جو نسلیں ہیں, تو میٹ پرپس میں بنیادی طور سے جو نسلیں ہیں ان میں نیوزی لینڈ وائٹ ہے, کیلیفورنین ہے, چنچلا ہے, پیلومینو ہے, بروکن نیوزی لینڈ وائٹ ہے, نیوزی لینڈ ریڈ ہے,
اس طرح کی کچھ جو ہے ایک آدھ نسل اور ہے. یہ ایسی نسلیں ہیں جن کا ایف سی آر بہتر ہے, مطلب کہ جتنی انہوں نے خوراک کھائی تو اس کے مطابق ایک بدلے میں اچھا وزن انہوں نے پروڈیوس کیا. جی یہ اس لحاظ سے بہتر پائی جاتی ہیں, اور آل اوور دا ورلڈ جو ہے پراپر جو کمرشل لیول میٹ پرپز فارمنگ ہے وہ اسی بریڈز کے ساتھ جو ہے کی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے عادل صاحب, تھوڑا سا جو یہ خرگوش بانی کا آپ اس کے جو چیلنجز ہیں نیو فارمر کو یا مارکیٹ میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار وہ بیسک چیلنجز کون کون سی ہے کہ جس سے نئے فارمر کو وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹی نہیں ملتی یا اس کو وہ انکریجمنٹ نہیں ملتی جس سے وہ اس طرف نہیں آ رہا؟ اس سے کچھ چیلنجز ہیں آپ کے سامنے؟ بنیادی طور سے 3 طرح کے چیلنجز کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو کہ ہر فارمر, ہر نیا انویسٹر جو ہے وہ فیس کرتا ہے جو کہ اس بزنس میں انوالوڈ ہوتا ہے. وہ 3 میجر جو چیلنجز ہیں وہ اس کی تفصیل میں دے دیتا ہوں. نمبر 1 چیلنج یہ ہوتا ہے کہ پراپر اور ایتھینٹک انفارمیشن یا ٹریننگ کہاں سے دی جائے. ایگزیکٹلی یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. ایکسپرٹیز کہاں سے؟ ایگزیکٹلی. ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اس کی جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی بھی وقت بہت بڑا دھوکہ یا کسی بھی وقت کوئی نیگیٹو سرپرائز جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. تو انفارمیشن اور ایتھینٹک انفارمیشن یہ انتہائی ناگزیر ہے ایک فارمر کے لیے, نئے فارمر کے لیے. نمبر 2 سب سے بڑا جو چیلنج ایک فارمر فیس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز وہ میٹ پہ کام کرتا ہے تو میٹ کے لیے جو سوٹیبل نسلیں ہیں وہ کہاں سے اس کو ملے اور مناسب ریٹ کے ساتھ ملے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. مطلب ایک کم ریٹ والے آپ مہنگے لے لیں تو ظاہری بات ہے آپ کا وہ جو ہے مسئلہ بن جائے. چونکہ مارکیٹ میں ویریشنز بھی بہت زیادہ ہیں تو کچھ لوگ ایک چیز اگر وہ 8,000 کی ہے تو وہی چیز ایک دوسرا بھائی جو ہے وہ 20,000 میں بھی سیل کر رہا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ کی پوائنٹ ہے, اور دوسرا کی پوائنٹ اس میں یہ کہ بریڈ کی پیورٹی. ایگزیکٹلی. چونکہ اگر تو آپ کی بریڈ میں ہی خرابی ہے تو بھلے ہی آپ کی مینجمنٹ جتنی بھی زیادہ اچھی ہو آپ کو اچھے نتائج نہیں مل پاتے. جیسے کہ ہم نے انگورا ریبٹ کے حوالے سے بات کی کہ انگورا ریبٹ جو ہے وہ اس کو پہلے اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ فگر آسانی سے دے سکے, جو فگر ایٹ لیسٹ جو منیمم فگر انٹرنیشنل لیول پہ پائے جاتے ہیں وول پرپز فارمنگ میں. تو سیم یہاں پہ بھی میٹ پرپز کے جو نسلیں ہیں, اچھی نسلیں ہیں, ان کی ایتھینٹسٹی اور ان کی مناسب ریٹ کے ساتھ اویلیبلٹی, یہ سیکنڈ چیلنج ہوتا ہے. تھرڈ جو سب سے بڑا چیلنج ایک فارمر فیس کرتا ہے وہ یہ کہ اگر اس کے پاس سپوز اس نے سٹارٹ کر لیا تو پراپر کوئی ایسی منڈی یا کوئی ایسی مارکیٹ اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے خرگوشوں کو سیل آؤٹ کر سکے. میرا خیال سب سے بڑا چیلنج. ایگزیکٹلی. تیسرا چیلنج جو ہے یہ باقی میں آپ نے درست فرمایا ہے کیونکہ انفارمیشن تو سم ہاؤ وہ انٹرنیٹ سے بھی تھوڑا بہت لے لیتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی وہ لے لیتے ہیں, بریڈ کے ہلکا پھلکا آگے پیچھے کچھ ہے یا فارمرز ہیں وہاں سے مل جاتی ہے. لیکن جو تھرڈ پوائنٹ ہے, کی پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ بھائی انہوں نے اپنی پروڈکشن سیل کہاں کرنی ہے, اس نے سیل ہی کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے جناب ایسا ہے کہ مستقبل کے لیے جو ہمارے ارادے ہیں اب تک جو پچھلے کچھ سالوں سے یہ محنت کرتے آ رہے ہیں, یہ اسی آگے کیا بات کر رہے ہیں ایگریمنٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے. ایگریمنٹ کے حوالے سے میں زیادہ لمبی چوڑ بات نہیں کروں گا, میں صرف اپنی ایک رائے دوں گا یا ایک اوپینین دوں گا. اگر تو معاملات ایسے ہیں یا سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں جو مین پروڈکٹ ہے, چونکہ ہم میٹ پرپز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں میٹ کے حوالے سے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا کہ جو اس کا اینڈ پروڈکٹ ہے وہ میٹ ہے, اس کا گوشت ہے. اگر تو گوشت اس میں سے کہیں یوٹیلائز ہو رہا ہے, جی کہیں پہ وہ جا رہا ہے, کنزیوم ہو رہا ہے, اینڈ جو یوزرز ہے اس کے ساتھ وہ برج ہو رہا ہے, جی, تو بالکل یہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ہے اور یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر تو اس کا جو مین پروڈکٹ ہے خرگوش یا خرگوش کا گوشت, اگر تو وہ صرف گھوم رہا ہے فارم ٹو فارم, اور وہ صرف گھوم رہا ہے
نئے فارمر کے پاس جاتا ہے، پھر پرانے فارمر کے پاس آتا ہے، پھر نئے فارمر کے پاس جاتا ہے. تو یہ جو ہے سمجھ لیں کہ پختہ بنیاد نہیں ہے. جب تک کہ اس کے اینڈ پروڈکٹ کو کنزیومر کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے تو اس کی پراپر مارکیٹ جو ہے وہ آگے پھر بڑھ نہیں پائے، ڈیولپ نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی یہ شاخ نازک ثابت کہ بہت ہی وہ ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. اور دوسرا عادل بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ایک بندہ آئے تو اس کا مطلب فیوچر ہے اس میں کہ نہیں؟ کچھ اپرچونیٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہے اس میں؟ جہاں پہ زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. ہم خود جو ہے اس سفر کے راہی ہیں اور الحمدللہ جتنے زیادہ چیلنجز جو ہے ہم نے سر کیے اس سے کہیں زیادہ ہم نے عزت پائی، اپرچونیٹیز پائی اور ایک بزنس ماڈل جو ہے ماشاءاللہ سے ہم نے ڈیولپ کر دیا اور وہ آگے مزید اس میں بہتری آ رہی ہے. تو بہرحال اگر تو ہم امیجن کرتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کا اگر تو صرف 1% لوگ بھی ہفتے میں ایک بار خرگوش کا گوشت کھاتے ہیں، جو کہ وہ لوگ ہیں یا ایلیٹ کلاس کے لیں یا پھر جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں، تو یقین جانے کہ اس کا ایک ایسا روشن مستقبل جو ہے مستقبل میں ایکسپیکٹڈ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ ایک پراپر کمرشلائز انڈسٹری جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. بلکہ اگر ہم نگاہ ڈالیں جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جو ایسے ممالک جہاں پہ ریبٹ فارمنگ سکسیسفل طریقے سے چل رہی ہے، تو وہاں پہ یہ اچھی خاصی بڑی انڈسٹری کی شکل یہ اختیار کر چکی ہے اور وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ جو ہے لگا ہوا ہے. مطلب اکانومی کو بوسٹ کرے گی. اچھا پاکستان میں چونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، یہاں پہ وہ سارے وسائل موجود ہیں جو کہ اس انڈسٹری کو بہترین طریقے سے آگے بڑھا سکتی ہے، اس کو ترقی مل سکتی ہے. تو نو ڈاؤٹ اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ نئی اپرچونیٹیز جو ہے وہ ایک فارمر کو مل سکتی ہیں. وہ ایک فیزیبلٹی انشاءاللہ ہم شیئر کرنے والے ہیں اردو ورژن میں. اس میں یہ ساری تفصیل انشاءاللہ جو ہے تحریری طریقے سے جو ہے وہ سب کو مل جائے گی. عادل صاحب، چونکہ ماشاءاللہ آپ کا اس فیلڈ میں بہت تجربہ ہے اور ایک مطلب ریسرچ بیسڈ آپ کام کرتے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں خرگوش بانی کا مطلب 5 سال پہلے کیا وہ تھا پوزیشن اور 5 سال آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں 5 سال اگر ہم پیچھے جائیں تو تب تو پاکستان میں سمجھ لیں کہ اس کی صرف خواب غفلت پائے جاتے تھے. خواب غفلت سے مراد یہ کہ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی ماضی میں، کچھ سٹوریز ہم نے بھی سنی، کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے جو پاکستان میں دیسی جو عام خرگوش پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے بنیاد رکھی اور انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے مار کھائی. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ کا جو جانور ہے اس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بہتر نتائج دے سکے. لیکن آج جو ہے 5 سال بعد جو ہے پاکستان میں وہ ساری کی ساری نسلیں جو ہے ماشاءاللہ سے پائی جاتی ہیں جو کہ گوشت کے لحاظ سے سب سے زیادہ موزوں ترین نسلیں ہیں، جو کہ ایک بنیاد ہے، ایک بیس ہے. تو بیس الحمدللہ بن چکی ہے. اب جہاں پہ بیس بن گئی ہے تو آپ نے سوال کیا کہ آنے والے 5 سال میں کیا ہوگا، تو آنے والے 5 سال میں الحمدللہ جب بیس بن چکی ہے تو یہ نیچے نہیں جا سکتی، اوپر جائے گی انشاءاللہ، پروموٹ ہوگی، آگے جائے گی. اس میں جو ریبٹری کا جو سلسلہ ہے، بنچ آف ریبٹ جنہوں نے 2 4 10 20 50 ریبٹ رکھے ہوئے ہیں، مختلف جو اعلیٰ یا ایگزوٹک نسلیں ہیں، تو اس کا مستقبل سم ہاؤ جو ہے وہ مزید جو ہے اس کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہوگا. مطلب اس کے پرائسز جو ہے ایک لیول تک آ کے مزید کم ہوں گے، چونکہ کرنٹ کی جو اس کی پروفٹ ریشیو ہے اس ٹو مچ ہائی، وہ کسی بھی فارمنگ سے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ تھوڑا سا مزید آگے ایک ریئلسٹک لیول تک آ کے انشاءاللہ پھر وہ سلسلہ بھی پاکستان میں چلے گا، جس کی مطلب ریٹ بہت زیادہ ہے. وہ میرے خیال میں بہت یونیک ہوگی، یونیک ہے، کم ترین. ڈیمانڈ سپلائی کی بات ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کا، اور جو ہے کوانٹٹی کم ہے اس کی. صحیح. دوسرا اگر فائنل اس پہ آتے ہیں،
آپ چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ کا ایک لنک ہے, دوسرے آرگنائزیشن کے ساتھ بھی آپ نے ماشاءاللہ کافی بہت کام کیے, تو اس کے اگر پروموشن کی بات کریں تو گورنمنٹ کیا کوئی مراد دے رہی ہے یا نہیں, یا اس کے حوالے سے اگر ہم اپنے انڈیویجول بیس پہ کر لیں, ذاتی طور پر کوئی بندہ اسٹیپ لیں, تو ہم کس طرح ریبٹ فارمنگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ کرے کہ گورنمنٹ مزید آگے اس میں انوالوڈ ہو اور اس انڈسٹری کو فائدہ پہنچے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی ہے, جب کام کرنے پہ آئے تو وہ کام کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کو جگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال ایسا ہے کہ کچھ گڈ نیوز ہیں, جیسے کہ ساہیوال یونیورسٹی ہے, وہاں سے کافی زیادہ کانٹیکٹس مجھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک اچھا خاصا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو دوست احباب ہیں جو اچھی اچھی پوسٹوں پہ ہیں, لائف اسٹائل ریسرچ سینٹر میں یا جو ایگریکلچر یونیورسٹی میں, تو ان سے بھی گفتگو شنید چل رہی ہے کہ وہ اس پہ جو ہے خاطر خواہ جتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں تو اس کو پروموٹ کی جائے. پروموشن جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہو کہ اس کو ایک ماڈل کی شکل دی جائے. بے شک ہم اس کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں آلریڈی شیئر کر رہے ہیں, بلکہ آگے مزید بھی کریں گے, ورنہ تو ہم ایک لمٹ تک پابند ہیں اور وہ ہم نے آلریڈی چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں, لیکن مزید بھی ہم آگے جو ہے تیار ہیں ہر طرح کی سپورٹ کے لیے, چاہے وہ کوئی پرائیویٹ لیول پہ ہو چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو. تو جتنی بھی ہماری فائنڈنگز ہیں تو ہم ریڈی ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ شیئر کریں, اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آنے والے کچھ چند سالوں میں انشاءاللہ کچھ زبردست قسم کی جو ہے پروجیکٹس جو ہے وہ آنے والے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہوں انشاءاللہ. میرا جو ذاتی آپ رائے گئے کہ اگر تو بندہ جو یہ مارکیٹ میں یہ ریسٹورینٹس ہے بڑے سٹیز میں, تو آپ نے مارکیٹ کی مطلب اس کا ایک اسپیسیفک مارکیٹ ہونا چاہیے, ایکسس پوائنٹ ہونا چاہیے, جس مطلب اینڈ یوزر جو ہے نا ایزیلی اس سے وہاں کی مطلب ریبٹ سیل آؤٹ کرے, پرچیز کرے. جی بالکل, وہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ کوسچن ہے, اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ پیچھے سے جب تک کہ پراپر ترسیل نہیں ہوگی, ترسیل کب ہوگی جب کہ اس کی بلک پروڈکشن ہوگی. بلک پروڈکشن مطلب کہ اس کی کمرشل لیول پہ پراپر فارمنگ ہوگی, کوانٹٹی زیادہ, پراپر فارمنگ کی طرف جب لوگ آئیں گے تو ان کو سمجھ پڑے گی کہ بھئی انہوں نے سستا چارہ کہاں سے اویل کرنا ہے, فیڈ کو کیسے چلانا ہے, مینجمنٹ کو کیسی رکھنی ہے, کیسا رکھنا ہے انہوں نے, تب جا کے ان کو سمجھ آئے گی. ابھی چونکہ یہ ریبٹری کا معاملہ ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ ایک فارمر کو کنفیوز کرتی ہیں. تو بہرحال اس کی جو آپ نے سوال کی کہ کس اسپاٹ پہ جو ہے, کس لیول پہ, کس جگہ پر ایک کنزیومر جا کے وہاں سے پرچیز کر سکتا ہے اور ہم سیل کر سکتے ہیں, تو اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ایک اسٹارٹ اپ ہیں, دوست ہیں, بنو سے ریلیٹڈ ہیں, اس طرح کے کچھ اور بھی اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ یا جو کوکنگ کرتے ہیں, یا کچھ ایسے ہیں جو کہ ہائیجینک طریقے سے مختلف ٹائپس کے جو ہے میٹ کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں ایلیٹ کلاس کے لیے. تو انہوں نے بھی کئی دفعہ ہمیں اپروچ کیا, ہم سے ڈیمانڈ کی, لیکن ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہم ان کو سپلائی دیں, چونکہ لاسٹ فیو ایئرس ہم مسلسل جو ہے یہ ریسرچ لیول پہ جو ہے سارا معاملہ چلاتے رہے. تو بہرحال مستقبل کے لیے جتنے بھی میٹروپولیٹن شہر ہیں یا پھر جو بڑے بڑے اس طرح کے جو ہے مالز ہیں, تو وہاں پہ اس کی آسانی سے جو ہے اویلیبلٹی کروائی جا سکتی ہے. مختلف ریسٹورینٹس ہیں, 5 اسٹار, 3 اسٹار, 2 اسٹار. تو بہرحال اس کی ترسیل جو ہے وہ تبھی ممکن ہوگی جبکہ بلک پروڈکشن. جی آخر میں بس عادل صاحب, میں آپ کا ذاتی طور پر اپنے آرگنائزیشن انصار ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے بہت مشکور ہوں. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارا جو کاز ہے ڈیزرونگ کمیونٹی کو ہیلپ آؤٹ کرنا, اس کو آپ نے امپورٹنس دی. میں نہیں سمجھتا کہ اس فیلڈ میں نے اتنی گائیڈنس کی سے دی ہوگی, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جتنا آپ نے مجھے گائیڈ کیا. ماشاءاللہ میں آپ کے سامنے نہیں کرا, لیکن میں نے یہ چیزیں نوٹ کی. ہر بندہ الحمدللہ مطلب آپ کا جو نام ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں نیو فارمر کو, یا آپ اپنی طرف سے ان کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ میرا جتنے بھی اراؤنڈ دا کنٹری نیو فارمرز ہیں, انویسٹرز ہیں, ان کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ بزنس شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ 4 سے 5 فارمرز کا وزٹ کریں, اور 10 بار سوچیں
اور 10 بار اس حوالے سے کوشش کرے کہ اس کے معلومات اکٹھی کی جائیں جس بنیاد پہ وہ ایک اچھا فیصلہ لے سکتا ہے. چونکہ ہمارے ایک چھوٹی سی یہ جو انڈسٹری ہے اس میں بھی ٹائپس پائے جاتے ہیں. اس میں ریبٹری کا بھی ہے, اس میں میٹ کا بھی ہے, اس میں وول بھی سمہاؤ جو ہے وہ ایک فیکٹر پایا جاتا ہے. تو بہرحال اپنی طرف سے اگر کوئی ہمیں اپروچ کرتا ہے تو نو ڈاؤٹ اب تک ہمیشہ سے فری آف کاسٹ جو ہے وہ کنسلٹنسی دیتے آئے ہیں. آگے بھی جا کے اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے, کوئی انفارمیشن چاہیے اس کو, تو فری آف کاسٹ ایک نوبل کاز کے لیے کہ انڈسٹری گرو اپ ہو, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, پروموٹ کرنے کے لیے جس بھی لیول تک ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور بڑے ایک بتاتا چلوں کہ آنے والے ہفتےات میں انشاءاللہ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. وہ بنیادی طور سے جو ایک نیا فارمر انویسٹر ہے ان کو سامنے رکھ کر ہی ساری پالیسیز بنائی گئی ہیں, انہی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہیں کہ ممکن حد تک جو ہے ان کے لیے یہ ایک بہترین ماڈل ثابت ہو اور وہ رسک فری طریقے سے, اس میں مارکیٹ گرنے والی باتیں نہ ہو, اس میں مارکیٹ کریش ہونے والی باتیں ہرگز نہ ہو, اس میں یہ پیس آف مائنڈ سے جو ہے سکسیسفل طریقے سے, اچھے طریقے سے جو ہے وہ فارمنگ کر سکے. اور انشاءاللہ ان قریب اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ پبلک کر دی جائے گی. اس کے حوالے سے اگر ویڈیو کی ضرورت ہوئی تو ویڈیو سیشن بھی انشاءاللہ کریں گے. تو بہرحال آپ اگر یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں یا ہم شیئر کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں یہ میرا میسج ہے کہ اگر کسی کو ہمیں ضرورت ہے تو ہم اینی ٹائم اویلیبل ہے. شکریہ بہت شکریہ عادل بھائی, شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ریبٹ فارم کو مزید کامیابی دے, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں, صحت میں مزید برکت ڈالے. بہت شکریہ.